اس میں سب سے زیادہ آئین کی جو پاسداری کے خلاف کام کیا ہے وہ ایک شیطان نے کیا ہے، جو کہ شکر ہے کہ دفع ہو گیا۔ سپریم کورٹ میں چند ایک لوگ ایسے ہیں جو کہ اسٹیبلشمنٹ کی سائیڈ لے رہے ہیں۔ افسوسناک بات ہے، ہم نہیں سمجھتے تھے کہ یحییٰ آفریدی صاحب اس قدر ہمیں اس معاملے میں ہمیں بٹرے کریں گے، کیونکہ ان کا پہلے کانڈکٹ ایسا نہیں تھا، لیکن انہوں نے بہت بڑی زیادتی کی۔ یہ جائز چیف جسٹس نہیں ہے، ڈی جیور چیف جسٹس نہیں ہے۔ ہم صرف سمجھتے ہیں کہ نظام کو چلانے کے لیے جس شخص کو اس فی الحال کرسی پہ بٹھایا گیا ہے اس سے کام آگے لے کے جائے۔ الٹیمیٹلی ہمارا چیف جسٹس وہی ہے جو سینئر موسٹ جج ہے، اور وہ منصور علی شاہ ہے۔ یہ جو جس کو آپ دیکھتے ہیں پارلیمنٹ، یہ پارلیمنٹ نہیں ہے، یہ محض نمبرز ہیں۔ یہ انشاءاللہ تعالی یہ بارش کا پہلا قطرہ ہے، انشاءاللہ تعالی جو 26ویں ترمیم کو بہا کے لے جائے گا۔ مبشر صاحب، آپ کی اس جرأت کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ اسی طرح کل جو واقعات ہوئے ہیں پنجاب بار کونسل میں، جس میں ہمارے کھوکھر صاحب ہیں اور دوسرے توفیق آصف صاحب تو سب موجود ہیں یہاں پر، جنہوں نے بہادری سے کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ بزدل ایڈوکیٹ جنرل یا اس کے ساتھی جو تھے بھاگ گئے۔ اگر وہ صحیح معنی میں الیکشن کراتے سیکرٹ بیلٹ سے، رزلٹس کچھ اور ہونا تھا، کیونکہ وکلا اس وقت آپ کے ساتھ ہیں، ان کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے۔ تو اس لحاظ سے بھی میں سمجھتا ہوں یہ اسٹرگل انشاءاللہ تعالی آگے جا رہی ہے۔ اسی طرح میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں جناب اسد منظور بٹ صاحب کو۔ یہ اس تحریک کا تیسرا کنونشن ہے جو انہوں نے ارینج کیا ہے، جس کے لیے میں ان کو مبارکباد کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی ابتدا بھی 19 ستمبر کو یہیں سے ہوئی تھی، جب تحریک کا ہم نے اعلان کیا، جب یہ ہوا میں تھی بات کہ کوئی ترمیم لائی جا رہی ہے جس کا مقصد آئین کو بے معنی کرنا ہے اور عدلیہ کو بے بس اور مجبور کرنا ہے، تو یہاں سے ہم نے تحریک کی ابتدا کی تھی۔ اس حوالے سے میں ہمارے ساتھی ہیں جناب عامر وڑیچ صاحب، وہ فلائٹ لیٹ ہونے کی وجہ سے نہیں، ابھی رستے میں ہیں۔ وہ صدر کراچی بار ایسوسی ایشن ہیں، اور اسی طرح آج تشریف لائے تھے ہمارے ریاست علی آزاد صاحب، صدر اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن۔ یہ بہت بہادر انسان ہیں، جیسے آپ نے سنا ہے ان کو، انہوں نے بہت زبردست کنونشن کروایا تھا 5 اکتوبر کو اسلام آباد میں۔ اسی طرح 15 اکتوبر کو اسی حوالے سے کنونشن کروایا تھا جناب ہمارے عامر وڑیچ صاحب نے، صدر کراچی بار ایسوسی ایشن۔ یہ وہ ہمارے ہیروز ہیں جن کو ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ اس تحریک میں بالکل بہادری سے کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ کھڑے رہیں گے، اور ایک نہ ایک دن کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ تو پہلی بات تو جو یہاں پر کرنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا جو پہلا بڑا قدم ہے 26ویں ترمیم کے خلاف، وہ پٹیشنز ہیں جو کہ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشنز نے، مختلف ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن میں، لاہور بار ایسوسی ایشن نے جو کہ فائل کی تھی، اور اس پر پوری طرح سے سپریم کورٹ اگر پوری بیٹھے گی تو انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ وہ آئین کو بھی بچائیں گے اور پاکستان میں عدلیہ کو بھی بچائیں گے۔ یہ ان کا پہلا فرض ہے۔ ٹھیک ہے، اس سپریم کورٹ میں چند ایک لوگ ایسے ہیں جو کہ اسٹیبلشمنٹ کی سائیڈ لے رہے ہیں۔ افسوسناک بات ہے، ہم نہیں سمجھتے تھے کہ یحییٰ آفریدی صاحب اس قدر ہمیں اس معاملے میں ہمیں بٹرے کریں گے، کیونکہ ان کا پہلے کانڈکٹ ایسا نہیں تھا، لیکن انہوں نے بہت بڑی زیادتی کی جب انہوں نے چیف جسٹس ہونا قبول کیا اپنے 2 سینئر ججز کے اوپر۔ لہذا ہم سمجھتے ہیں کہ ان کی ابتدا ہوئی ہے، پھر اس کے بعد بھی ہم سمجھتے تھے، کیونکہ ہم ان کو ڈی فیکٹو چیف جسٹس سمجھتے ہیں۔ یہ جائز چیف جسٹس نہیں ہے، ڈی جیور چیف جسٹس نہیں ہے۔
ہم صرف سمجھتے ہیں کہ نظام کو چلانے کے لیے جس شخص کو اس فی الحال کرسی پہ بٹھایا گیا ہے اس سے کام آگے لے کے جائے۔ الٹیمیٹلی ہمارا چیف جسٹس وہی ہے جو سینئر موسٹ جج ہے اور وہ منصور علی شاہ ہے۔ بہرحال ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہماری پٹیشنز ہیں لاہور ہائی کورٹ بار کی، لاہور بار کی اور متعدد بار ایسوسیشن کا، اسلام آباد ہائی کورٹ بار بھی اس میں ہے، اس میں کراچی بار ایسوسیشن میں بھی ہے جن کے صلاح الدین صاحب وکیل ہیں، اور بلوچستان کی ہائی کورٹ بار ایسوسیشن اور بلوچستان کی متعدد بار ایسوسیشن اور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن پشاور بھی اس میں شامل ہے۔ اس سارے کیسز جو ہیں موجودہ 16 ججز پر مشتمل فل کورٹ سنے گی۔ ہم اس کی امید رکھتے ہیں، توقع بھی رکھتے ہیں، لیکن گو اس میں چند ایک لوگ واقعی ایسے ہیں بدقسمتی سے ججز میں، اور جس طرح سے اور ججز کو بھرتی کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، یہ بڑی افسوس کی بات ہے۔ اس لیے ہمارا اگلا جو سٹیپ ہوگا، جیسے بالکل صحیح اناؤنس کیا ہے، اور وہ ہوگا 10 تاریخ کو۔ 10 تاریخ کو ہم نے اسلام آباد میں اکٹھے ہونا ہے، جس دن انہوں نے جوڈیشل کمیشن کی میٹنگ بلائی ہے کوئی 8 یا 5 جج بھرتی کرنے کے لیے۔ بھائی یہ سپریم کورٹ کو اس طرح ہم بھرنے نہیں دیں گے، سیاسی اپوائنٹمنٹس کے ساتھ، اپنے فیورٹس کے ساتھ اور اپنے مرضی کے فیصلے لینے کے خلاف، عدلیہ کو کچلنے کے لیے اور آئین کو کچلنے کے لیے ہم اس کو ہرگز بھی کسی صورت بھی برداشت نہیں کریں گے۔ پاکستان کے وکلاء غیور وکلاء ہیں، ہر مشکل دور پر، چاہے وہ ضیاء الحق کا دور تھا، چاہے وہ مشرف کا دور تھا، چاہے یہ موجودہ دور ہے جس میں بظاہر تو ملٹری ڈکٹیٹر نہیں ہے، لیکن ہر چیز ملٹری ڈکٹیٹرز کے کہنے پر کی جا رہی ہے۔ یہ جس کو آپ دیکھتے ہیں پارلیمنٹ، یہ پارلیمنٹ نہیں ہے، یہ محض نمبرز ہیں۔ وہ لکھ رہے تھے نا ابھی نمبر نہیں پورے ہوئے، اب اور 2 ہم اٹھا کے لے آئیں گے، نمبر پورا کریں گے۔ اس میں سب سے زیادہ آئین کی جو پاسداری کے خلاف کام کیا ہے وہ ایک شیطان نے کیا ہے، جو کہ شکر ہے کہ دفع ہو گیا، لیکن اس نے 26ویں ترمیم کو بالکل فیسیلیٹیٹ کیا ہے۔ 63A آرٹیکل کی جو تشریح کی تھی سپریم کورٹ نے، 2 سال سے زیادہ گزر چکے تھے، ریویو پٹیشنز پینڈنگ تھی۔ پہلی اٹیمپٹ جب سپٹمبر میں کی گئی ایک 26ویں ترمیم لانے کی، تو ان کے نمبر پورے نہیں ہوئے، لیکن کمال یہ تھا کہ کسی کو پتہ نہیں ترمیم کیا آ رہی ہے۔ پتہ کیا تو پتہ چلا کہ ایون لاء منسٹر کو پتہ نہیں ہے، کسی نے بتایا کہ وزیر اعظم کو بھی پتہ نہیں ہے، کیونکہ ابھی تک GHQ سے جاری نہیں ہوئی تھی، کہیں GHQ میں جو ہے اس کا ڈرافٹ تیار ہو۔ یہ حکومت ہے جو اپنے آپ کو حکومت کہتے ہیں، جو جائز نہیں ہے۔ یہ فارم 47 کی حکومت ہے، لیکن کچھ تو اپنی شکل رکھ لو، لیکن انہوں نے بالکل اس کے برعکس۔ تو اس کے بعد پھر جو اپنے آپ کو قاضی کہتا تھا، اس کو کہا گیا کہ ہم نمبر تب پورا کریں گے جب تم آرٹیکل 63A کی پٹیشن لگاؤ گے، ریویو پٹیشن، اور اس کو سیٹ سائڈ کرو گے اور کہو گے کہ اپنی پارٹی کے ڈائریکشن کے خلاف بھی ووٹ ڈالنے سے آپ ووٹ کاؤنٹ ہو سکتے ہیں، یعنی آپ فلور کراسنگ کا رستہ کھول رہے ہیں۔ اور اس شیطانی شخص نے اس کا رستہ کھولا، اپنے ساتھ 3-4 اپنے ہم خیال جج بٹھا کے ان کے ساتھ اس پٹیشن، اس ججمنٹ کو ریویو کیا جو 2022 میں بالکل درست ججمنٹ تھی، جس میں کہا تھا کہ آرٹیکل 63A کی روح یہ کہتی ہے کہ جو بھی شخص، جو بھی ممبر پارلیمنٹ یا پروونشل اسمبلی اپنے عقائد
جو ان کا پارلیمنٹری لیڈر ہے اس کے ڈائریکشن کے خلاف ووٹ ڈالے گا وہ ووٹ نہیں کاؤنٹ ہوگا۔ بالکل درست تشریح تھی، انہوں نے اس تشریح کو بدل کے رستہ کھولا ایک فلور کراسنگ کا، اور اس طرح آپ دیکھیں گے کہ یہ 26ویں ترمیم پاس ہوئی ہے۔ اسی طرح سے 2 سینیٹرز کو اٹھا کے لایا گیا اس دن جس دن یہ ہو رہی تھی، پھر بھی ان کی تعداد پوری نہیں ہو رہی تھی، تو ایک کو ڈیالیسس کراچی میں اس کا ہو رہا تھا، اس کو وہاں سے اٹھایا، ویل چیئر پہ اٹھا کے لے کے آئے ہیں سینٹ میں ووٹ ڈلوانے کے لیے۔ وہ بیچارہ بے قصہ آدمی تھا، اس کو کچھ ہوش تھی، نمبر پورے کرنے تھے۔ ایک خاتون بیچاری وہ روتی ہوئی وہاں دیکھی گئی، وہ بھی اسی پارٹی اختر مینگل کی پارٹی سے تعلق رکھتی تھی۔ کسی خاتون نے اٹھ کے کہا وہاں پر کہ اس کی بات تو سن لو، یہ بیچاری کے ساتھ ہوا کیا ہے، اس کو اٹھا کے لایا گیا ہے، اس کا بیٹا اغوا کر لیا گیا ہے، اس کی بات سن لو چیئرمین۔ وہ چیئرمین اتنا بے شرم آدمی ہے یہ یوسف شاہ گیلانی، کہتا ہاں اس کے بعد آپ دفتر میرے آ جائیں، جب میں یہاں سے ہم اٹھ جائیں گے۔ اس کا مطلب پہلے ووٹ ڈالو اس کے بعد آ جاؤ، پھر تمہیں کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں، پھر تو ساری کنڈیشن پوری ہو گئی۔ تو یہ ایک بہت بڑی زیادتی اور بے شرمی ہے، قومی بے شرمی ہے، جو 26ویں ترمیم جس انداز سے پاس کی گئی۔ ترامیم پاس کی جاتی ہے قوموں کے سے رائے لے کر، اس کو ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے ہر جگہ تاکہ لوگوں کی اس میں آرا آ جائیں، آرا آنے کے بعد پھر وہ ترمیم پیش کی جا سکتی ہے، نہ کہ اس لیے کہ رات کو پتہ نہیں صبح کو پتہ نہیں کہ کیا آ رہی ہے۔ تو اس طرح کی ترمیم کسی طور پر بھی ترمیم کہلانے کے اہل نہیں ہے۔ اسی طرح کسی نے پوچھا کہ ہماری جو ایگزیکٹو ہے وہ کیا ہے، تو میں یہ کہتا ہوں یہ ایگزیکٹو کچھ بھی نہیں ہے، یہ پپٹس ہے، یہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے پپٹس ہیں، جو اشارہ ملتا ہے وہی کرتے ہیں، ان کے اشاروں پر ناچتے ہیں۔ ان کو صرف مراحت چاہیے، ان کو چاہیے کہ ان کو نئی گاڑیاں ملے، ان کو بہت سارے لمبے چوڑے پیسے ملے، ان کے پاس کسی قسم کا کوئی ضمیر نہیں ہے۔ یہ سب جانتے ہیں کہ ہم ہارے ہوئے ہیں۔ وہ ایک زمانے میں بات چل رہی تھی کہ جی ان سے نیگوسیشن کرو، پر سوال ہے کس سے کرو؟ کبھی کسی نے چوروں سے بھی نیگوسیشن کی ہے کہ بھائی چوری کا مال واپس کر دو؟ اگر چوری کا مال واپس لینا ہے تو وہ کبھی چور سے واپس نہیں ہوا۔ تو یہ ساری باتیں کہ ہاں نیگوشیٹ کرو ان لوگوں کے ساتھ، یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ پاکستان کی تاریخ میں 8 فروری کو سب سے بڑا قومی ووٹ پر ڈاکہ پڑا تھا، جو 11 بجے تک قوم نے دیکھا کہ کون الیکشن جیت چکا ہے اور کون ہارا ہوا ہے۔ اس کے بعد رات کو بیٹھ کر انہوں نے سارے ہی جو نتائج چینج کر دیے، فارم 45 سے فارم 47 پہ لے آئے۔ لہٰذا اس حکومت کی کوئی لیجٹیمیسی نہیں ہے، اسی طرح اس پارلیمنٹ کی کوئی لیجٹیمیسی نہیں ہے۔ تو ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، ہم وکلا ہی سارے پاکستان میں ایک طبقہ ہے جو انڈیپینڈنٹ طبقہ سمجھا جاتا ہے، جو حق کی بات کر سکتا ہے، حق کی بات کرنے کی جرت رکھتا ہے، لیکن ہمارے اندر بہت بڑی جو ہے سازش داخل کی جا رہی، بہت بڑی ایک وہ قوتیں جو پہلے کبھی وکیلوں کے قریب آنے کی جرت نہیں کرتے تھی۔ مجھے یاد ہے ضیاء الحق کا زمانہ، ایوب خان کا زمانہ بھی، یحییٰ کا زمانہ بھی، وکیلوں کے اندر کبھی ایجنسیز کام نہیں کیا کرتی تھی، کیونکہ سب خوفزدہ ہوتے تھے وکلا سے، کیونکہ یہ آزاد منش لوگ ہیں، یہ کسی کی سنتے نہیں ہیں، یہ آئین کی بات کرتے ہیں، حق کی بات کرتے ہیں، یہ رول آف لا کی بات کرتے ہیں، یہ عدلیہ کی آزادی کی بات کرتے ہیں۔ آہستہ آہستہ ان ایجنسیوں نے جب 2009 میں ہماری پچھلی تحریک کامیاب ہوئی تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب ہم نے باہر سے رجسٹ نہیں کرنا وکلا کو، صرف ہم نے اندر سے ایک طبقہ پیدا کرنا ہے اس کے اندر،
टाउट्स का तबका पैदा करेंगे, एजेंट्स का तबका पैदा करेंगे, वो हमारे बिहाफ पे काम करेंगे। बज़ाहिर काला कोट पहना होगा लेकिन हकीकत में टाउट्स होंगे, हकीकत में एजेंट्स होंगे हमारे इस्टेब्लिशमेंट के। आज कई सालों की उनकी इस काबिज से आपने देखा किस तरह टाउट्स का कब्जा कराया गया है, लेकिन मैं समझता हूं आप लोगों की जुर्रत है कि आप फिर भी इंडिपेंडेंट का जो अपने नुमाइंदे चुनते हैं असद मंजूर भट्ट की तरह के और मुबशर रहमान की तरह के, और इंशाल्लाह आइंदा आने वाले वक्त में आप हमारे और इसी तरह के इंडिपेंडेंट नुमाइंदगान जिनमें आसिफ रिजवाना साहब हैं उनको मुंतखब करेंगे। बल्कि मैं इसका क्रेडिट जो है जो परसों की रैली का सिर्फ मुबशर रहमान नहीं बल्कि इनकी तमाम तर कैबिनेट को देता हूं। इन्होंने मिलकर ये रैली निकाली है और हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि इस वक्त लाहौर बार एसोसिएशन अपने ऑफिस बेयर्स यूनाइटेड हैं और यूनाइटेड होकर इस रैली में गए और इस काविश में शामिल हैं। तो आपकी जो जद्दोजहद है वो एक्सटर्नल भी है और इंटरनल भी है। इस वक्त हम जिस टेस्ट से गुजर रहे हैं ये वो टेस्ट नहीं है जो 2007 में था या 2003 में था या उससे पहले अयूब खां के अयूब खां और ज़ियाउल हक के दौर। इस दफ़ा हमें अपने अंदर देखना है कि एजेंसियों के एजेंट कौन कौन बैठे हुए हैं, कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं, वो क्या काम कर रहे हैं, क्यों लोगों को रिश्वतें देने की ऑफर कर रहे हैं, क्यों लोगों को जज बनाने की ऑफर कर रहे हैं, ये लॉ ऑफिसर लगाने की ऑफर कर रहे हैं। आपने नजर रखनी, प्लीज कोई लालच में ना आए। वो 50 नाम देंगे, होगा तो 9 या 10 ही, लेकिन 40 लोगों को चक्कर देके ये वोट हासिल करेंगे या अपने मफादात हासिल करेंगे। लिहाजा ये हमारी जो ये जिद्दोजहद है ये मैंने जैसे कहा इंटरनल भी है और एक्सटर्नल भी है। और इसी तरह से जो उन्होंने हरकत की है, करने की कोशिश की है, क्योंकि सलमान मंसूर एक इंडिपेंडेंट नुमाइंदा हमारा है बड़ी भारी अक्सरियत से। इसी तरह हमारे जो नुमाइंदे मुंतखब हुए हैं नायब सदर कुरैशी और आवान सिंध से, उनके रिजल्ट्स बदले हैं। इस किस्म का काम कभी वकला में नहीं हुआ जो आजकल इनके ये लोग करते हैं, जो कल पंजाब बार काउंसिल में हुआ है। तो हमें इनके खिलाफ भी सबसे पहले इनके खिलाफ जदोजहद करनी है कि इन लोगों को रास्ते से साफ करना है। इनसे पंजाब बार काउंसिल वापस लेनी है, इनसे हमने पाकिस्तान बार काउंसिल जिसको ये एक्सप्लॉइट कर रहे हैं ये वापस लेनी है। ये सब वकला को यूनाइट होकर ये जद्दोजहद करने पड़ेगी। इसी तरह जिस तरह ये कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह इनकी पूरी कोशिश है कि हम सहाफ़ियों को, हम जो आज़ादी सहाफ़त को कुचल के रख दें, जिसके तहत एक पीका में अमेंडमेंट्स की गई हैं। हम यकीन दिलाना चाहते हैं अपने सहाफ़ी भाइयों बहनों को, पाकिस्तान के वकला आपके साथ खड़े हैं, जहां कहीं भी हैं आपके साथ खड़े रहेंगे, चाहे पार्लियामेंट में, चाहे सूबाई असेंबलियों में, चाहे जुडिशरी में, हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट में, हर जगह वो इंशाल्लाह आपके साथ खड़े रहेंगे। और एक हमारी ये भी डिमांड है कि फंडामेंटल राइट्स के लिए जो जदोजहद हमारी सबकी है, भाइयों से मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारा दस्तो बाजू बनकर कोशिश करें कि हम मिलकर इस मुल्क में फंडामेंटल राइट्स को प्रमोट कर सकें। और एक जो आखिर में यहाँ बात हुई भी है और जनाब भट्ट साहब ने कहा भी है, 10 तारीख हमारे लिए क्रिटिकल होगी। 10 तारीख को जुडिशल कमीशन बुलाया गया है सुप्रीम कोर्ट को भरने के लिए। उनको ये ख्याल है कि जो मौजूदा सुप्रीम कोर्ट के 16 जजेस का बेंच है वो इनके हक में नहीं जाएगा, क्योंकि उनमें ज़्यादा तादाद इंडिपेंडेंट जजेस की है। अमीनुद्दीन और मंदो खेल माइनॉरिटी में है इस वक्त।
ان کو میجورٹی میں لانے کے لیے اپنی مرضی کے جج بھرتی کرنا چاہتے ہیں 10 تاریخ کو ہم سب نے مل کر احتجاج کرنا ہے سپریم کورٹ کے سامنے ہم سب نے بتانا ہے کہ ہم آپ کی کوئی بھرتی آپ کی کوئی اس قسم کی اپائنٹمنٹ نہیں منظور کریں گے اسی طرح جو دوسرا یہاں سے چل رہا ہے چکر وہ یہ ہے کہ چیف جسٹس کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ اس وقت بہادر ججوں پر مشتمل ہے جن کے 6 ججز نے کھل کے خط لکھا تھا اور بلکہ اس دفعہ 7 ججز نے یہ موقف لیا انہوں نے کہا کہ ہم سے باہر سے آپ چیف جسٹس نہیں لا سکتے ہم میں سے چیف جسٹس بنے گا ہم سمجھتے ہیں بالکل درست ہے جو سینئر موسٹ جج ہے وہی چیف جسٹس بنے گا جو موجودہ چیف جسٹس سپریم کورٹ جائے گا یہ ہم سب پاکستان بھر میں وکلا ہم ان کے خط کی پوری طرح سے ساتھ دیں گے سپورٹ کریں گے ہر موقع پر کیونکہ انہوں نے حق کی بات کی ہے بہادر جج ہے ہمیں ایسے بہادر ججوں کی ضرورت ہے جو کھل کے بات کر سکے اور یہ کوشش کر رہے ہیں ڈوگر کوڈ بنانے کی یہاں سے کوئی ڈوگر نما جج اٹھا کے لے کے جائیں گے وہاں پر اور وہ وہاں پر بٹھا دیں گے سروں پر جو ان کی غلامی کرے گا نہیں دوسری دفعہ ہم ڈوگر کوڈ نہیں بننے دیں گے بھول جاؤ اس بات کو جیسے سپریم کورٹ میں ہمارے ساتھ 1.5 سال ہم نے گزارا ہے ایک ڈوگر کورٹ سے انشاءاللہ اس دفعہ اسلام آباد پر وہ ظلم نہیں ہونے دیں گے کہ یہاں پر ہم جو اس قسم کا نمائندہ بٹھا دیں اس کے علاوہ بھی کوشش تھی کہ ایک اور جج کا بھی نام سامنے آیا تھا جو کہ ان کے ساتھ بہت پرانا تعلق رکھنے والا ہے یہ سارے ان لوگوں کے ساتھ جو اس وقت ہر طرح کی غیر آئینی حرکتیں کر رہے ہیں میں آپ سب سے اپیل بھی کروں گا کہ 10 فروری کو آپ سب اسلام آباد پہنچیں اور سپریم کورٹ کے باہر اکٹھے ہوں اور اپنا پورا ہم شو آف فورس کریں اور بتا دیں ان کو کہ بھائی ہم تمہیں اپنی مرضی کے جج بھرتی نہیں کرنے دیں گے آئین کو مسخ کرنے کے لیے عدلیہ کو برباد کرنے کے لیے عدلیہ کی آزادی کو چھیننے کے لیے ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے انشاءاللہ تعالی ہماری جدوجہد 26ویں ترمیم کے خلاف انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے لیے 26 ترمیم کو ختم کرنے کے لیے اور آئین کو اپنے اصلی شکل میں بحال کرنے کے لیے جاری اور ساری رہے گی